اور حضرت کا بیان آپ کو فائدہ دے، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، مجھے بیان کا سلیقہ بھی نہیں آتا اور میں بولنے والا بھی نہیں ہوں، لیکن ایک ضرورت ہے جس کے بنا پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں اور ہم آخری امت ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور ہمارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، اور ہمیں امت وسط بھی کہا گیا ہے اور ہمیں خیر امت بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے فضائل میں ضرور ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب پر لے کے آئے وہ کتاب آخری کتاب ہے۔ اب کوئی دوسری کتاب آسمان کی قابل تقلید نہیں ہے۔ جب بھی تقلید کی جائے گی، جب بھی عمل کیا جائے گا، اسی آخری کتاب پر عمل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کتاب لے کر آئے اور سارے صحابہ کو وہی ایک کتاب پڑھائی، اور آپ کے سوالات شاگرد ہیں جسے ہم صحابہ سے یاد کرتے ہیں۔ ہم علماء سوالات کو کبھی نہیں پڑھا سکتے، چاہے ان میں نور پا جائیں۔ تو اس کتاب کو پڑھانے کے سلسلے میں دنیا کے سارے مدرسے کا مقصد صرف اسی ایک کتاب کو پڑھنا پڑھاتا ہے، اور مدرسوں میں دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ ہندوستان میں ہیں اور وہ ملک جہاں عربی زبان نہیں ہے، وہ سارے ملکوں میں ہم نے قرآن کے دو حصے کر دیے، دو ٹکڑے کر دیے۔ کچھ لوگوں نے الفاظ کے یاد کرنے کی محنت شروع کی معنی سے الگ ہو کر، اور کچھ لوگوں نے معنی کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی۔ اس کے لیے کچھ اصول وضع کیے کہ ہم قرآن کے مفہوم معانی کو سمجھ سکیں۔ تو اکثر ہم لوگ، حافظ تو کامیاب ہے کہ وہ 30 پارے کو ہر سال رمضان میں سنا دیتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے کو مولوی یا مولانا یا علامہ جو کچھ بھی کہتے ہوں، کبھی ان سے یہ ہوا ہے کہ 30 پارہ کا سارا ترجمہ پہلی فارسی کی طرح سے خدا مانے خدا رسول مانے رسول انہوں نے ایک دفعہ بھی پڑھا ہے پوری زندگی میں؟ تو اگر پوچھا جائے، ابھی ایک صاحب منظور صاحب پاکستان کے بیان کر رہے تھے 5 سال پہلے 1 کروڑ 60 لاکھ حافظ قرآن دنیا میں ہے، جو انگریزوں نے تحقیق کی ہے۔ حافظ قرآن 1 کروڑ 60 لاکھ، اور کا 5 سال میں دوبارہ جو ہے کہ 2 کروڑ ہو گئے۔ تو الفاظ کے یاد کرنے والے تو کامیاب ہیں۔ ابھی ایک بچہ نہیں ہے جو 1.5 سال میں حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ کہ قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے والے تو مستحق کے مبارکباد ہے، لیکن جو لوگ 9 سال مدرسوں میں لگاتے ہیں قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے، وہ ان کو مبارکبادی کس اعتبار سے دیا جائے کہ کبھی بھی نہ تو اپنی مسجد میں سناتے ہیں کبھی قرآن کا ترجمہ۔ جب ترجمے کی بات آئے گی 10,000 کی کتابوں کی بات کریں گے متولی سے کہ 10,000 کتاب لائیے تو میں ترجمہ قرآن شروع کروں گا، نہ وہ متولی 10,000 خرچہ کرے گا نہ ترجمہ قرآن پر شروع ہوگا۔ کسی بھی مسجد میں قرآن کا ترجمہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، بہت سلسلہ کیا حضرت مولانا شفیع صاحب کی ترجمہ کیا نام ہے معارف القرآن کو سنا دیا، ثواب دارمی میلاد سناتے ہیں۔ جب میلاد پر کتابوں جیسے دیکھ کے پڑھتے ہیں ہمارے علماء میلاد سناتے ہیں، قرآن نہیں مانیے گا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن گالی بکنے کے بعد میں کافی ہے۔ تو میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ 9 سال لگتے ہیں ان کو کم سے کم، اور اگر فارسی کے 2 سال لگائے تو 10 سال لگتے ہیں۔ اس 10 سال کے اندر قرآن کے معنی مطالب سے سادہ بھی
दिलचस्पी नहीं होती और वो तर्जुमा कुरान पाक कोर्स में पढ़ लेते, कोर्स समझकर कुरान का मकसद समझकर न पढ़ाने वाला पढ़ाता है न पढ़ने वाला पढ़ता है। और फिर आगे चलिए, कुरान की बेहुरमती करने वाले हम ही लोग हैं जो लोग कुरान के नाम पर खाते पकाते। बुरा नहीं मानिएगा मदरसे वाले, मैं मदरसे में अभी चाय भी पी, मैंने शरबत भी पिया है, लेकिन जो है मैं सुनाना चाहता हूँ, दर्द की बात है कि इसको बेइज्जत करने वाले हम ही हैं। मदरसे वालों ने तो इतना करम किया कुरान पर कि सारे बच्चों के दिमाग में डाल दिया कि ये मुर्दा बख्शने वाली किताब है, जब कोई मर जाएगा मोहल्ले में मैं तुम्हें भेजूंगा, वहाँ जाके खाना भी, और तुम जो कुछ पढ़ना हो नहीं पढ़ना वो तुम जानो, तुम्हारा पता जाने, लेकिन जम के खाना। सारे मदरसे चाहे बुखारी पढ़ाते हो चाहे कायदा बगदादी पढ़ाते हो, सबके यहाँ कुरान शरीफ के साथ ये जुल्म है। और इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि बच्चे जो हमारे ये पढ़ रहे वो भी यही समझ रहे, ये भी जब मकतब खोलेंगे यही करेंगे, कुरान खाली करेंगे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। ये किताब मुर्दा बख्शने वाली है, इंसान जो जिंदा है उसको हयात नौ बख्शने वाली, जन्नत में ले जाने वाली किताब नहीं है, ये हिदायत की किताब नहीं। कुरान अपना तारुफ कराना हुदल लिलमुत्तकीन, और हमारा तारुफ ये होता है ये किताब सिर्फ मुर्दा बख्शने के लिए है, और अगर ज्यादा पैसा कमाने का इरादा हुआ तो फिर हम दावी करना शुरू कर देंगे। ये कुरान का दो काम हमने आवाम को बताया, आवाम की कोई गलती नहीं, से सारे शेख कहते हैं अगर हम मर गए या मेरा बाप मर जाएगा, मेरा दादा मर जाएगा, तो मदरसे वाले जो बला को उनको बख्शवा देंगे। उनके कुरान इसी काम ही के लिए है, उनके लिए है ही नहीं वो कुरान। कुरान को मुर्दा बख्शने वाली किताब है, तो मुर्दा बख्शने के आसान तरीका हमारे यहाँ ही, हमारे मदरसा बड़ा मदरसा है, जो ज़्यादा मौलवियों को बुलाएंगे और फैलाएंगे। तो हमने बच्चों के ध्यान में ये बनाया, बच्चा बचपन में देख रहा है कि कुरान शरीफ से क्या काम लिया जाता है, और फिर तो गोया कुरान शरीफ का दो काम रह गया। ये बहुत ही ज़्यादा गौर करने की बात है, खासतौर में हमारे मुकर्रम के तमाम जाते आते रहते हैं, इसलिए मैं उनके दिमाग में बात डालना चाहता हूँ कि कुरान के इस मकसद असली को मिटाकर ये कुरान की खिदमत करने वाले बच्चों का ज़हन जो साबित करते हैं, वो बच्चा बचपन से ये जानता है कि कुरान शरीफ से मुर्दा बख्शने वाली किताब है, कुरान खानी किताब है। और ये कुरान खान ये सवाब उसी वक्त पहुँचेगा जब हम उसके घर में जाके बख्शेंगे, वरना मुर्दा घर ही में रह जाएगा। अब आप आइए कि इसके लंबे निसाब में देवबंद का जो निसाब बना 1857 से पहले अंग्रेजों ने कुरान के नुस्खों का दर्जाबंद करना शुरू किया। इसलिए किया कि कुरान शरीफ को मिटा दिया जाए, तो पानीपत में जाके वो रुका कि है कि कुरान सिरे में भी है, कुरान सिर्फ सफीने में नहीं है। फिर बरतानिया ने एक प्रोग्राम बनाया, वो ये कि हम अब इस्लाम से हटाने के लिए तालीम के जरिए तालीम को लगाएंगे, और वो तालीम कामयाब है पूरी दुनिया में, और हमारे मुल्क में भी वो तालीम अब ज़रूरी है, और कितना आम हो गया है, हर घर का हर लड़का हर लड़की स्कूल जाने के लिए मजबूर है। अब कुरान की तालीम के लिए अल्फाज के पढ़ने की कोई फुर्सत नहीं है, जब ज़रूरत ही समझ में नहीं आती किस काम की किताब है। रहा माना की बात, तो 9 साल के अंदर ये बच्चे को समझने के शौक नहीं होता, इसलिए किसी ने बताया ही नहीं हम इस निसाब को क्यों पढ़ रहे। देवबंद उसके 1857 के 9 साल के बाद 1866 में उसकी बुनियाद रखी गई कि कुरान के असल तालीम उसके साथ सारे उलूम थे, 22 उलूम पढ़ाए जाते थे। धीरे धीरे सिर्फ कुरान से मुताल्लिक़ इल्म इस पर रह गया, ज़बान से मुताल्लिक़ सब है नारे बला, ये ज़बान से मुताल्लिक़ है, इसको पढ़ाते हैं। उसके बाद कुरान शरीफ को पढ़ाते हैं, तर्जुमा सिखाते हैं, और फिर दीनी उलूम सिर्फ दीनी है, कुरान हदीस फिक्र, तो फिर यह है कि तफसीर उसूल तफसीर, हदीस उसूल हदीस, फिक्र उसूल हदीस पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चे को कभी ये नहीं मालूम नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी मंजिल क्या है। और कुरान शरीफ जो पढ़ा रहे हैं, जो तर्जुमा करा रहे हैं, वो तर्जुमा कुरान पाक देख करके याद करके पढ़ाते हैं। बाकी सारे उलमा फजीर बात की तिलावत नहीं करते किसी भी मदरसे में, बस सिर्फ अपनी किताबों को पढ़ाने के जिम्मेदार होते हैं। कुरान से किसी तरह का ताल्लुक हमारा नहीं रहा, इस सिलसिले बड़ी कोताही होती है। जब यही बात है
کہ بھی صرف صرف نہ لغت کے ذریعے سے قرآن کو حل کیا جائے اور پھر یہ ہے کہ اس کے اصول کو صرف جان لیا جائے، تو زبان کو جاننے میں جتنا کم سے کم وقت لگے پھر قرآن حدیث کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ 4 سال نصاب میں ہے اور 5ویں سال جو ہے بلاغت اور معانی کو پڑھاتے ہیں۔ میرے مطلب بزرگوں اور دوستوں اہل علم ہیں، میری بات کو شاید کو سمجھتے ہوں گے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کوشش کی کہ اس نصاب کو مختصر کیا جائے، اور اس کے بعد چنانچہ اس نصاب کے پڑھے ہوئے مولانا ظفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بہت بڑے محدث اور حضرت خانقاہ اشرفیہ کے فقیہ اور مفتی تھے۔ پھر یہ نصاب کچھ تبدیلی کے ساتھ ان کے پوتا مرید حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یہاں باہر کے طلباء کے لیے طے کیا، اور وہ باہر کے طلباء کا آنا تو بند ہو گیا، لیکن وہ نصاب پھر بھی ابھی چل رہا ہے۔ اور مفتی عبید اللہ صاحب وراثتی مدرسہ العالی کے بیان کے مطابق کہ دونوں میں بچے برابر رہتے ہیں، اگر 2000 ادھر رہتے ہیں 9 سالہ میں تو 2000 5 سالہ میں رہتے ہیں، اور بڑی کامیابی کے ساتھ وہ نصاب ان کا چل رہا ہے۔ پھر ہمارے تمام بہار میں چونکہ درجہی کے عام طور پر ہوتا ہے، خلاف برائے نام ہوتا ہے، اور جو ہے بخاری کے مدرسے گنے چنے ہی ہیں، تو یہاں جو ہے حافظ جتنے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علاقے میں عمر زیادہ ہو جاتی ہے، 15 16 17 سے پہلے جہاں ہمارے علاقے میں حافظ نہیں ہوتے، ان کے بعد ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کے ترجمہ کی طرف اور جو ایک حدیث کی طرف پڑھنے کا شوق بنے، اس لیے کہ 9-10 سال کا پروگرام ہے لمبا، وہ وقت ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو ہمارے مولانا شمیم صاحب کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، ان کی فکر ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم وہ 5 سالہ جو وہاں چل رہا ہے بانگا میں، اس کا افتتاح یہاں کریں، اور وہ بچے جو حافظ ہو گئے ہیں اور وہ اپنے وقت کی تنگی کی بنا پر عالم نہیں بن سکتے ہیں، وہ اس نصاب سے عالم قرآن بن سکتے ہیں، قرآن فہمی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اور قرآن کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیک نیت کو کامیابی سے ہمکنار کریں، اور اب تمام لوگ اس کے لیے دعا کریں کہ تمام حافظ بچوں کی طرح متوجہ کریں، اس نصاب کو پڑھیں اور اس نصاب کو پڑھ کر قرآن سے قریب ہو، قرآن کے معنی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔